اب اس کے بعد آگے آمین، مسند طیالسی کے اندر، یہ قدیم ذخیرہ حدیث کی ایک حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ طبرانی معجم الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 22 ہے، اس کا صفحہ نمبر 9 ہے، باب الواو کے اندر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر حدیث نمبر 3 ہے۔ اور اس کے بعد یہ میرے سامنے المستدرک امام حاکم رحمہ اللہ کی، اس کی دوسری جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 608 ہے، حدیث نمبر 2968 ہے، باب نمبر 1200 ہے، آمین بخفض الصوت کے نام سے امام حاکم نے باب باندھا ہے۔ حدیث سن لیجئے۔ سلمہ ابن کہیل کہتے ہیں میں نے حضرت حجر سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے حضرت علقمہ بن وائل سے، اور وہ اپنے والد سے حضرت وائل بن حجر سے، انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، حین قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، قال آمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی کہا، لیکن یخفض بہا صوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا، اونچی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین نہیں کہا۔ اس حدیث کی وجہ سے ہم بھی اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے، اور آمین ایک دعا ہے، دعا ویسے بھی نماز کے اندر آہستہ آواز سے ہی مانگی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 796، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے، تم کہو ربنا لک الحمد۔ اب الفاظ سنیے، فرمایا فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کا قول، جس کی بات ربنا لک الحمد کا قول جو کہنا ہے، جس کے الفاظ، جس کی آواز فرشتوں کے موافق ہو گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اب یہی الفاظ، یہ تو ایک بشارت ہو گئی نا، یہاں سے جو میں نقطہ خاص کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، یہی الفاظ آمین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث میں 780 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی کہو، فإنہ من وافق تامین تامین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو گئی، غفر لہ، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اب وہی الفاظ آمین کے بارے میں ہیں، وہی الفاظ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بارے میں۔ یہ حدیث کو بنیاد بنا کر ہمارے کچھ دوست آمین اونچی کہتے ہیں، ربنا لک الحمد آہستہ کہتے ہیں۔ ہمارے ایک حکیم صاحب ہے، وہ قرآن پہ اس کے اوپر نماز پہ کچھ کتاب بھی جمع کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک خارجی دوست سے پوچھا، میں نے پوچھا کہ یار وہی حدیث کے الفاظ آمین کے بارے میں ہیں، وہی ربنا لک الحمد کے بارے میں، آمین تم اونچی کہتے ہو، ربنا لک الحمد تم آہستہ کہتے ہو، یہ دوگلا کام کیوں کرتے ہو؟ یا تو ربنا لک الحمد کو بھی اتنی اونچی کہو جتنا اونچی آمین کو کہتے ہو، یا جس طرح ربنا لک الحمد کو آہستہ پڑھتے ہو ویسے آمین کو بھی آہستہ پڑھو، تو یہ ایک معیار بنتا ہے جیسے اہل سنہ کے پاس۔ تو کہتے خیر ان کو اس کا جواب نہ آیا۔